لم يزل عالما قديرا حيا قيوما الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول اللہ. تمامی احباب میرے ساتھ مل کر ایک دفعہ آواز رسول نبی کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں کہ ادھر غلام درود پڑھتے ہیں، ادھر نبیوں کے سلطان کو غلاموں کے درود کی خبر ہو جاتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار خار محبوب خدا صدیق اکبر کا. الہی میں فرما خادم صدیق اکبر ہوں، تیری رحمت کے صدقے واسطے صدیق اکبر کا اور رسل اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے یہ عالم میں ہے مرتبہ صدیق اکبر کا. گیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. یہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی
نبر اللہ عمر کا دہو کہ آپ کے برادر اصغر حسن رضا کا کلام ہے. اور حاضرین کوئی بندہ یہ نہ خیال کرے کہ یہ ایک مولوی کی بات ہے، یہ انسان کا لکھا ہوا کلام ہے، میرے نبی کی بارگاہ ہے. جناب سیدنا جبرائیل امین آئے. محبوب نے پوچھا جبرائیل یہ تو بتا کہ زمین میں آسمانوں میں میرے عمر کا مرتبہ کیا ہے؟ میرے عمر کا بولیے مرتبہ کیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کی نوری مخلوق میں سے کوئی فرشتہ عمر نوح جتنی عمر پائے، عمر نوح جتنی، سیدنا نوح علیہ السلام کی 950 سال عمر ہے، اتنی عمر پائے اور شان عمر لکھتا جائے، شان عمر لکھتا جائے، فرمایا اتنی عمر پانے کے باوجود عمر کی عظمت نہیں لکھ سکے گا. یہ حضرت عمر کی شان ہے. اور لوگوں حضرت عمر کا عالم یہ ہے کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ ایک رات کی نیکی کی بھیک مانگتے نظر آتے ہیں، جن کی عظمت و شان اور نیکیوں کا اندازہ فرشتوں کے سرداروں کی صف میں سے کوئی بڑا فرشتہ لکھے اور نہ لکھ سکے. ان کا اتنا مرتبہ ہے. وہ عمر شان والا ابو بکر سے کہتا ہے اے میرے بھائی وہ رات والی نیکی مجھے دے دو، میری ساری نیکیاں تو دے دو. اللہ اکبر. اس لیے سیدی حسن رضا کہتے ہیں کہ بیاں ہو کسے زبان سے مرتبہ صدیق کے اکبر کا ہے یارے گا. ارے محبوب خدا صدیق کے اکبر کا صفا وہ کچھ ملی خاک کو پیمبر سے مصطفیٰ آئینہ ہے نقشے پا صدیق اکبر کا. بیاں ہو کسے زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام اور بارگاہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت کی حاضری کے بعد انتہائی واجب الاحترام حضرات علماء کرام، میری مسلک حقانی سنت و جماعت کے مقتدر مجھ سے محبت کرنے والے کثیر تعداد میں حضرات علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ کرام، طلباء کرام، میزبانان محفل، خصوصیت کے ساتھ برادر مکرم حضرت علامہ حافظ محمد صغیر صاحب متان اللہ بطول حیات ہی، اور بھائی صاحبزادہ محمد فرید صاحب، آپ کے جملہ معاونین، مخلصین، محبین، نمازیان، مسجد حاضہ میں خوبصورت مجلس مختصر مگر جامع سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری اور نوکری، اور کچھ احباب بختوں اور عزتوں والے صف حرمین شریفین کی تیاری ہے، انہیں بھی اس مبارک سفر پر مبارک دینی ہے اور وفاؤں کے بادشاہ کی بارگاہ میں سلامی پیش کرنی ہے، اور میں اپنی بات سمیٹوں گا. حاضرین سچی بات میں کہہ رہا ہوں اللہ حضرات علماء کی موجودگی میں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہیں میرے اور آپ کے نہ جلسے کی عادت ہے نہ مولویوں کی تقریروں کی عادت ہے. کوئی بندہ کہے نا کہ ابو بکر کا جلسہ نہیں ہوا، عمر کی بات نہیں ہوئی،
عثمان کا ذکر نہیں ہوا، علی کا ترانہ نہیں پڑھا گیا، تو ان کی شان میں کمی آ جائے گی یا ہو جائے گی؟ نہیں، یہ طبقہ وہ طبقہ ہے، یہ گروہ وہ گروہ ہے کہ اللہ نے اسے میرا اور تیرا اور مولویوں کا محتاج نہیں رکھا ہے۔ ہم تو ان کی نوکری کر کے خود بلند سے بلند تر ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کی تو عظمت و شان ہی یہ ہے۔ میرے اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں ان سے راضی ہوں، یہ مجھ سے راضی ہے۔ یہ میرے کملی والے کریم نبی کے صحابہ کا تذکرہ ہے، جن کا ذاکر اللہ کا قرآن ہو، مدینے والے کا فرمان ہو، وہ میرے جیسے مولوی کے باز کے محتاج نہیں، بلکہ میں اور آپ ان کا تذکرہ کر کے خود پستی سے بلندی کی طرف میرے پرواز ہیں۔ پھر صحابہ تو شان والے، عظمت والے، مگر آج یابیوں کی نہیں، صحابہ کے سردار کی بارگاہ میں ہم نے عقیدت کا سلام پیش کرنا ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جو سب سے پہلا مسلمان، جو سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا مسلمان، باقی سارے آئے آکے معجزات مانگتے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کسی نے درختوں کا کلام سننے کے بعد کلمہ پڑھا، کسی نے پتھر کے کلام سننے کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، کسی نے جانوروں کی بولیاں سننے کے بعد کلمہ پڑھا ہے۔ مگر قربان جاؤ ابو بکر تیری عظمت و شان پر، اللہ اکبر، جب کملی والے کریم نبی نے اول وقت میں یہ تذکرہ کیا، اعلان فرمایا مکے کی گلی ہے، وفاؤں کا بادشاہ سامان تجارت اور سفر تجارت سے واپس پلٹا، ادھر کی نشانیاں دیکھ آیا تھا، مکے کی گلی ہے۔ ابو جان نے کہا ہے اے عبداللہ، تیرے یار نے اعلان کیا ہے، اعلان کیا ہے، میرا محبوب میرے کملی والے کا اول غلام دائیں بائیں نہیں، اپنے گھر نہیں، کملی والے کے خاشانے پہ جاتے گئے، دروازے پہ دستک دے گئے، کہتے سونیا اعلان ہو گیا ہے، اعلان ہو گیا ہے۔ پھر اعلان کیا ہے، لگائیں نا سینے سے، لینا میرا ہاتھ، کرے نا بیعت، پڑھائے نا کلمہ، قربان جاؤں لوگوں، فرمایا سب سے پہلا کلمہ پڑھنے والا حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اتنا مال ہے، اتنی تجارت ہے، کوئی عام بندہ نہیں مکے کا کہ کوئی بندہ سمجھے شاید فقیر محتاج غریب تھا، نہ مالدار ہے، مکے کا سردار ہے۔ مگر جب کملی والے کا کلمہ پڑھا، سونے نبی کا کلمہ پڑھا، سارے کا سارا مال محبوب کے قدموں پہ لٹا دیا۔ غزوہ کا موقع ہے، میرا نبی منبر پہ جلوہ گر ہے اور لوگوں کو ترغیب دیتا ہے، راہ خدا میں مال لٹاؤ۔ سارے اٹھتے گئے، باری باری دیتے گئے، حضرت عثمان جیسے شفیع بھی موجود ہے، 100 اونٹ بما ساد زمان، 200 اونٹ بما ساد زمان، 300 اونٹ بما ساد زمان، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے نظر آتے۔ سارے اپنی اپنی بساط کے مطابق لے آئے، مگر کچھ دیر بعد وفاؤں کا بادشاہ آیا۔ کملی والے نے پوچھا ابو بکر دیر کر دی؟ سونیا گھر کی در و دیوار بھی ہاتھ مل مل کے تلاش کرتا رہا، کوئی سوئی نہ رہ جائے۔ کہتے ہیں اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ گمان گزرا کہ آج میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں گا، چونکہ میرے پاس مال کچھ زیادہ تھا، مال زیادہ تھا۔ میرے نبی نے فرمایا عمر کتنا لایا ہے؟ سونیا آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں۔ ابو بکر کتنا لایا ہے؟ فرمایا سونیا کتنا کیا؟
سب کچھ جو آپ کا ہے، سب کچھ آپ کا ہے۔ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آیا ہے؟ فرمایا خدا اور خدا کا محبوب چھوڑ آیا۔ یہ عقیدہ ابو بکر دے رہے ہیں۔ کملی والا سامنے بھی موجود ہے اور پیچھے گھر میں بھی موجود ہے۔ فرمایا سونیا گھر میں اللہ اللہ کا رسول چھوڑ آیا ہوں، سارے کا سارا مال لے آیا ہوں۔ تب حضرت عمر پکار اٹھے، کہنے لگے واللہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، میں کیا کوئی بھی بندہ ابو بکر پر سبقت نہیں لے سکتا۔ یہ وہ ابو بکر ہیں، یہ وہ ابو بکر ہیں جن کی شان یہ ہے کہ اپنا مال بھی قربان کرتے ہیں، جان بھی قربان کرتے ہیں، اولاد بھی قربان کرتے ہیں، وطن بھی قربان کرتے نظر آتے ہیں۔ اس لیے ایمان والوں کہ میرے کملی والے کے فرمان کو ابو بکر سے زیادہ کون جان اور پہچان سکتا ہے؟ میرے پاک نبی کا یہ فرمان کہ لا یؤمن احدکم حتی اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ لا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک ماں باپ بہن بھائی رشتے ناتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا۔ یہ زبان سے دعویٰ کرنا تو آسان ہے مگر عملی طور پہ پریکٹیکل طور پہ اس سے گزرنا بڑا اوکھا کام ہے۔ مگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ نے اپنی جان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ سے پیار کیا ہے۔ وہ مرحلہ سین حرم ہے کہ جب آپ نے اللہ اکبر اللہ کی سچی اور سچی توحید اور کملی والے کی رسالت کا اعلان فرمایا، کافروں نے مارنا شروع کیا، اتنا مارا کہ آپ کے قبیلے والے آئے مردہ سمجھ کے اٹھا کے کر لیں گے۔ اور انہوں نے جا کے عہد کیا تھا کہ اگر ابو بکر کو کچھ عبداللہ کو کچھ ہو گیا تو ہم سارے مل کے بدلہ لیں گے۔ مگر کچھ وقت کے بعد، دن کے بعد، رات کے بعد، 2 دنوں کے بعد جب حضرت سیدنا ابو بکر کی آنکھ کھلی تو پہلا زبان پر یہ جملہ تھا، میرے آقا کا کیا حال ہے۔ اپنی بات نہیں کر رہے تھے، وہ سارے انتظار کر رہے تھے کہ شاید بولے گا، آنکھ کھولے گا تو کوئی اور بات کرے گا، مگر جب آنکھ کھلی پہلا جملہ نکالا تو کہا مجھے چھوڑیے، میرے آقا کی خبر دی۔ یہ ہے جان سے بڑھ کے محبت، اللہ اکبر۔ اور حاضرین اولاد سے بڑھ کے ایک مارکے میں آپ کے بیٹے فرماتے ہیں پہلے وہ حالت کفر میں تھے مگر جب ایمان لے آئے کہنے لگے بابا فلاں مارکے میں آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے مگر میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر کہتے ہیں مجھے قسم اپنے رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں کبھی باپ نہ کرتا، کبھی ماں نہ کرتا۔ اب اولاد سے بھی بڑھ کے عملی ثبوت دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ وطن سے بھی بڑھ کے سب کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا ہے۔ یہ روایات میں آتا ہے محبوب نے کہا ابو بکر ایک وقت آنے والا ہے ہم نے مکے کو چھوڑنا ہے، جس مکے کے لیے آج یہاں کے خوش نصیب بھی تڑپ اور پھڑک رہے ہیں اور ان کی اللہ اور رسول کی بارگاہ سے ان کے لیے بلاوا آ گیا۔ یا اللہ جو تیاری کر رہے ہیں ان کے سفر میں آسانی پیدا فرمانا، جو جا رہے ہیں ان کی حاضری قبول منظور محبوب فرمانا، اور جو حاضر نہیں ہو سکے اللہ ان کے لیے بھی اسباب پیدا فرمانا۔ کچھ ہو آمین۔ یا اللہ جنہوں نے مکہ مدینہ نہیں دیکھا ایک دفعہ اپنے کرم سے دکھا دے۔ تیری بارگاہ میں مال پیسے جاؤ منصب کو نہیں دیکھا جاتا، ہائے ہائے تو نظارہ کرانے پہ آ جائے تو ایک ادنا سی مخلوق چیونٹی کو بھی کبوتر کے پر پہ بٹھا کے مکے اور مدینے کی نیند کرا دیتا ہے۔ سونے ربا اگر تو چاہے تو مہربانی کرے، چرند پرندن پرند تیرے گھر کی دید کے لیے آتے ہیں، جو آ رہے ہیں ان کا آنا قبول کر لے،
اور جنہوں نے تیرے گھر کی دید نہیں کی انہیں دید کرا دے۔ میں نے کہا دنیا کشاں کشاں مکے کی طرف پلٹ رہی ہے، مگر مکے کا مالک اور وارث ہے، مکے کا راہی اور مکے کا اللہ اکبر آخا کہتے ہیں ابو بکر وقت ہجرت کبھی کبھی ہے، قریب ہے، قریب ہے۔ اللہ اکبر، وہ گھڑی آ گئی۔ حضرین محترم، میرے محبوب کے گھر کا شانہ نبوت کے باہر ننگی تلواروں کا پہراؤ ہے، ننگی تلواروں کا۔ حضور نے فرمایا علی آجا میرے بستر پہ سو جا، میرے بستر پہ سو جا، میرے بستر پہ۔ ہائے ہائے حاضرین، ایک منہ نہ لاپنا بڑا سوکھا ہے، پر تلوارے نے صاحب سونا بڑا اوکھا ہے۔ اگر پوچھو علی سے، مومنوں کے مولا سے، علی نیند بھی آئی کہ نہیں؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں مجھے قسم ہے رب ذوالجلال کی کہ اس رات جیسی نہ پہلے کبھی نیند آئی ہے نہ بعد میں آئی۔ کیوں پہلے اور بعد کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہر لحظہ ہر رات میں آخری رات سمجھ کے سوتا تھا۔ خدا جانے یہ میری زندگی کی آخری رات ہو، مگر اس رات مجھے یقین کامل تھا کہ میں دنیا زمین آسمان ریزہ ریزہ ہو سکتا ہے، مگر آج کی رات میں مر نہیں سکتا، آج کی رات میں علی اتنا یقین کیسے آ گیا؟ فرمایا اس لیے آ گیا ان لوگوں کا اعلان ہے علی سو جا، بے ایمانوں کی امانتیں لٹا کے تو مدینے آ کے مل لے گا ہم سے۔ اور یہ زبان مصطفیٰ قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہماری مجلس میں کوٹا کی رونق مخدوم اہل سنت حضرت علامہ صاحبزادہ مخدوم محمد ادریس صاحب ہاشمی، آپ تشریف فرما ہوئے، اہلاً و سہلاً مرحبا۔ آپ کا آنا ہمارے لیے خیر ہے، اللہ مزید خیر تر فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتی بعدد کل معلوم لک۔ حاضرین توجہ کرنا، توجہ کرنا، اللہ اکبر۔ فرمایا یہ زبان مصطفیٰ ہے، مگر اس زبان سے مالک بولتا ہے، جو محبوب نے کہہ دیا وہ ہو کے رہے گا۔ باہر ننگی تلواریں ہیں، علی میرے خواب ہو گئے، علی میرے خواب۔ اور کافر باہر جھانک جھانک کے بھی دیکھتے ہیں، انہیں لگتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما گئے۔ ادھر علی میرے محبوب دے بستر پہ آتا گئے، بے ایمانوں کو علی علی نہیں لگتا، بلے علی کا باپ، علی کا بھائی، نبیوں کا سلطان، زہرا کا بابا، حسنین کا نانا، امت کا غمخوار نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کافر سمجھتے ہیں آقا آرام فرمائے، علی بستر رسول پہ آ جائے تو علی علی نظر نہیں آتا۔ ادھر غار کے اندر گود میں مصطفیٰ ابو بکر کی گود میں آ جائے، ابو بکر نظر نہیں آتا۔ دیکھنے والے فیصلہ نہیں کر پاتے آقا کون ہے، غلام آقا کون ہے، غلام کون ہے۔ حضرین محترم، یہ قافلہ چل پڑا۔ آپ نے اس دوران پیچھیوں پر یہ سفر ہجرت سنا ہے، سنتے رہیں گے۔ خدا کی خدائی جب تک قائم ہے، یہ بیان بھی جاری رہیں گے، عنوان بھی جاری رہے گا۔ فقط ہوگا تو یہ ہوگا کہ یہ محراب و منبر باقی رہیں گے، بیان کرنے والے وائزین بدلتے رہیں گے، عنوان جاری اور ساری رہے گا، جاری اور ساری رہے گا۔ یہ ختم نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ غار کے اندر اللہ اکبر، ابو بکر ساتھ ہیں، کملی والے ساتھ ہیں،
اور غار کے اندر چلے گئے 3 دن اور 3 راتیں. یہی وہ نیکی ہے جس کے لیے عمر کہتے ہیں ابو بکر سارا سودا کر لے، زندگی بھر کی نیکیاں لے لے، سارا کچھ لے لے، غار کی ان نیکیوں میں سے کچھ پیر کچھ لمحات مجھے دے دے. مگر ابو بکر کہتے بھائی عمر وہ تو ایک ہے، اگر سارا جہان مل کے کہے سودا کر لو میں پھر بھی یہ سودا. یہ خاصا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. کہتے 3 دن اور 3 راتیں تنے تنہائی میں رہے. اللہ اکبر. تو حاضرین محترم، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے. کیا لگی ہے؟ محبوب پاک نے فرمایا ابو بکر جاؤ پانی پیاؤ. جب غار میں گئے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق یہ آپ کو پتا ہے غار بھی صاف کی ہے، اپنے چادر بھی پھاڑی ہے، لباس بھی پھاڑا ہے، سوراخ بھی بند کیے ہیں، دشمنوں کو بھی روکا ہے، جان کی بھی بازی لگائی ہے. مگر اب پیاس لگی ہے. بہت سارا ماحول پہلے ابو بکر نے دیکھا، پھر مصطفیٰ کو بلایا، کہا سونیا پیاس لگی ہے. محبوب نے کہا جاؤ پانی پی آؤ. آج کے دور کا کوئی بندہ ہوتا نا تو کہتا سونیا باہر کو چشمہ لگا ہے، کوئی ٹوٹی لگی ہوئی ہے، میں تو سارا کچھ دیکھ آیا ہوں سنگنات پتھروں پہاڑوں میں، یہاں تو پانی کے کوئی آثار نہیں. ہائے ہائے. حاضرین جو مصطفیٰ پہ فدا ہو جاتا ہے پھر اللہ محبوب پر فدا ہونے والے کے لیے عہدے کوثر کے جام قدموں میں لے آتا ہے. کہا جا دیکھ پانی پی کے آ. ابو بکر نے سوال جواب نہ کیا، اٹھ کے گئے. اللہ اکبر. جا کے دیکھا پانی موجود ہے، اور جب منہ سے پیالہ لگایا تو فیصلہ کر پائے یہ دنیا کا تو پانی ہی نہیں لگتا، یہ تو پہلے کبھی پیا ہی نہیں. واپس آئے محبوب نے پوچھا ابو بکر پانی پیا؟ یا رسول اللہ. اللہ اکبر. ایسا پانی پہلے تو کبھی نہیں پیا. کہا ابو بکر ہم نے تیرے لیے حوض کوثر جنت سے پانی منگوا دیا. جو محبوب پہ فدا اور قربان ہو جائے پھر ان کے لیے جنت سے بھی پانی آتا ہے. گرامی قدر حاضرین اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق کے کس کس پہلو پر بات کی جائے، کس کس سمت میں دیکھا جائے، شان عظمت رفعت کا عالم یہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. عظمت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرشتوں کے بادشاہ حضرت جبرائیل امین سے پوچھا جبریل اگر تجھے انسان بننا پڑے، اگر اللہ تجھے کہے کہ میں تجھے حضرت انسان بنانا چاہتا ہوں تو بتا تو کون سے انسان کا لبادہ ہونا پسند کرے گا؟ کون سے انسان کا؟ حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں سونیا اگر نورانیت سے بشریت کا پردہ اوڑھنا ہی پڑے تو پھر میں لبادہ حضرت ابو بکر صدیق کا پردہ بڑھائے. اور نوریوں کا بادشاہ انسان بننا چاہتا ہے تو کہتا ہے اگر انسان اختیار دیا جائے تو فرمایا میں ابو بکر بننا چاہتا ہوں، ابو بکر بننا چاہتا ہوں اور لوگوں قربان جاؤں. اللہ کا نبی بھی ابو بکر سے پیار کرتا ہے، ابو بکر کا آقا بھی کملی والا بھی پیار کرتا ہے، اور کملی والے کا رب رب العالمین بھی ابو بکر سے پیار کرتا ہے. اسی لیے جن جملوں کو برکت کے لیے میں نے تلاوت کیا ہے توجہ کا طالب ہو. اللہ کا قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. فرمایا وہ جو سچ لے کے آیا، کیا لے کے آیا؟ سچ. اور جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی. دو کی بات ہو رہی ہے، ایک سچ لانے والے کی، دوسرے سچے کی تصدیق کرنے والے کی. دوسرے کی اللہ اکبر. ایک لانے والا سچا ہے اور ایک اس کی تائید اور تصدیق کرنے والا ہے.
دو کی بات ہو رہی ہے، دو کی بات ہو رہی ہے، اور یہ کس سچ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ کون سا سچ ہے؟ میرے محبوب کی زندگی کا پل پل سچ ہی تو ہے، مگر لوگوں یہ اس لمحے کا بات ہے جب نبیوں کا سلطان فرشوں سے عرشوں کا لاڑا بنا، رب کی بارگاہ میں گیا، عرش اور کرسی سے بھی آ گئے، رب سے بھی ملاقات کر کے پھلتا اور آ کے کہا کہ میں جنت دوزخ نبیوں فرشتوں اللہ رب العالمین سب سے ملاقات کر کے واپس پلٹ آیا۔ تو ابو جہل نے بےایمان نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری نظروں سے یہ روایت گزری ہے کہ کافروں نے بیت المقدس کے بارے میں پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سچے ہیں تو بتائیں بیت المقدس کا خد و حال کیسا ہے، کیونکہ مکے والے کافر جانتے تھے کہ اس سے پہلے بظاہر میرے محبوب نے بیت المقدس نہیں دیکھا، بظاہر نہیں دیکھا۔ رحمت عالم تھوڑی دیر کے لیے توقف میں پڑ گئے۔ دیکھیں نا آپ مجھے یہاں مسجد میں تقریر کے لیے بلائیں، یہاں تو میں چونکہ بار بار آتا ہوں، مگر ایک دفعہ آؤں تو پلٹ کے چلا جاؤں۔ مجھ سے کوئی بندہ سوال کرے گریڈ والی مسجد الخلیل میں گئے تھے، اس کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں، کرسیاں کتنی پڑی تھی، تو میرے لیے مشکل ہوگا کہ نہیں؟ حالانکہ میں آیا ہوں، دیکھا ہے سارا کچھ، مگر قربان جب محبوب کہتے ہیں تھوڑا سا توقف کیا تو اللہ نے کہا سونیا تو یار ہے ہمارا محبوب ہے میرا، پریشان کیوں ہو رہا ہے، جہان تیرے قدموں میں ہے۔ بیت المقدس کو اللہ نے محبوب کے سامنے اٹھا کے رکھ دیا، محبوب ایسے گنتی کر 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 کے بتا رہے ہیں، یہ کھڑکی، یہ دروازہ، یہ روشن دان، یہ سارا کچھ بتا رہے ہیں۔ ہائے ہائے حاضرین، انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ ایک لمحے میں جائے اور سارا کچھ کر کے آ جائے، سارا کچھ کر کے آ جائے۔ اللہ اکبر، گرامی قدر حاضرین، مگر وفاؤں کے بادشاہ سیدنا ابو بکر صدیق، سفر کا ساتھی، حجر کا ساتھی، اور پھر رب کے کرم سے نظار کا ساتھی، بول کے کہنے لگا کہ یہ تو بتا یہ کہتا کون ہے؟ اگر دنیا میں کوئی اور کہے تو جھوٹا اور میرا محبوب کہے تو سچا۔ ابو جہل کہنے لگا یہ کیسی ناانصافی ہے، کوئی کہے تو جھوٹا، تیرا نبی کہے تو سچا۔ فرمایا یہ بات ہی بڑی چھوٹی ہے، بات ہی بڑی چھوٹی ہے، میں نے تو اس سے بھی بڑی بات کو بنا دلیل کے مانا ہے۔ مصطفیٰ نے کہا ہمارا رب رب العالمین، آنکھوں سے دیکھا نہیں، محبوب کے بتانے سے ایمان لے آیا ہوں، رب کے ہونے کا یقین آ گیا ہے، حالانکہ دیکھا نہیں، یہ تو محبوب نے زمینی بات کی ہے، اس سے بھی بڑی باتیں میں مان بھی چکا ہوں، ایمان لا بھی چکا ہوں۔ فرمایا میں اگر کوئی اور کہے تو جھوٹا، میرا محبوب کہے تو سچا۔ ایمان والو، جب یہ مرحلہ، یہ اعتقاد، یہ یقین، یہ ایمان، یہ عشق، یہ محبت، یہ ادب، یہ تعظیم رب العالمین نے دیکھی، ابو بکر اتنے بڑے دعوے پہ اللہ اکبر سوچ نہیں رہا، منون ایک لمحے میں یقین کر کے اعلان کر رہا ہے میرا نبی سچا ہے۔ رب العالمین نے فرمایا والذی بالصدق وصدق به، فرمایا جو سچ لے کے آیا، جس نے سچ کی تصدیق کی، اللہ اکبر، یہ سچ لانے والا رب کا محبوب ہے، جس نے تصدیق کی وہ رب کا بھی محبوب ہے، رب کے محبوب کا بھی محبوب ہے۔ اس لیے کملی والے کریم نبی کے غلاموں، اللہ کا قرآن کہتا ہے، رب کا قرآن کہتا ہے کہ اللہ اکبر، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوب
ہیں. فرمایا اگر کوئی میری بارگاہ میں آنا چاہتا ہے، تیری قدموں میں آ جائے، تیری اتباع میں آ جائے، تیری غلامی میں آ جائے، فرمایا نوکری تیری کرے گا، غلام تیرا بنے گا اور محبوب میرا بن جائے گا. محبوب میرا بن جائے گا. میں نے کہا رب کے محبوب کا بھی تذکرہ ہے، رب کے محبوب کا بھی تذکرہ ہے. ایک سچ لانے والا مصطفیٰ ہے، دوسرا تائید اور تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. عظمت و شان یہ ہے کہ کملی والے کا کس قدر اعلیٰ محبوب ہے. محبوب فرماتے ہیں میں ابو بکر کے مکھڑے کو دیکھتا ہوں، ابو بکر کے چہرے کو دیکھتا ہوں، میرے دل کو سکون نصیب ہو جاتا ہے. دل کو بولیے، دل کو ہائے ہائے. حاضرین توجہ کرنا، رب العالمین نے عرش اعظم کو بنایا. کس کو بنایا؟ عرش بنا تو عرش کانپنے لگا، عرش کانپنے لگا. مالک نے اس عرش کے ماتھے پر، اس عرش کے دل پر، اس عرش کے سینے پہ اپنے محبوب کا اسم گرامی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ ڈالا. ادھر مالک کا نام لکھا، ادھر مالک کے محبوب کا نام جب تحریر ہو گیا، اللہ اکبر، عرش کو قرار آ گیا. عرش کو قرار محبوب کے نام سے ملتا ہے. لوگوں توجہ کرنا، وہ محبوب کہتا ہے میرے دل کو قرار ابو بکر کے چہرے کی دید سے ملتا ہے. ایک دن ایک صحابی بیٹھے ہیں، میرے کملی والے نے کہا وہ وقفہ ڈال ڈال کے ملا کرو، روز روز نہ ملا کرو، دیر سے ملو گے محبت بڑھ جائے گی. یہ جملہ وفاؤں کے بادشاہ نے سنا. گرامی قدر حاضرین، پہلا دن گزر گیا، ابو بکر نظر نہ آئے. میرے پاک نبی نے کہا عمر میرا ابو بکر کہاں ہے؟ او ابو بکر تیری عظمت پہ فدا اور قربان ہو جاؤں. سارا زمانہ محبوب کی خبریں لیتا ہے، پوچھتا ہے، پر رب کا ماہی تیرے نام کی مالا جپتا نظر آتا ہے، پوچھتا نظر آتا ہے. فرمایا عمر میرا ابو بکر کہاں ہے؟ عثمان میرا ابو بکر کہاں ہے؟ علی تلاش کر کے لاؤ. اللہ اکبر. صحابہ تلاش کرتے کرتے لمحہ وہ آ گیا. میرے کملی والے نے بات کرنا چھوڑ دی. فرمایا جب تک میرا صدیق نہیں آئے گا، میرا صدیق نہیں آئے گا، میرا یار نہیں آئے گا، یارے غارے شور نہیں آئے گا، میں کلام نہیں کروں گا. اللہ اکبر. صحابہ تلاش کرتے کرتے اس باغ میں پہنچے جہاں وفاؤں کا بادشاہ کام میں مصروف ہے. پیغام سنایا، او اللہ کے بندے چل، رب کا محبوب بار بار تیرے تذکرے کرتا ہے، تجھے بلا رہا ہے. جب ابو بکر آئے فرمایا ابو بکر کہاں چلا گیا تھا؟ آقا آپ نے جو فرمایا تھا دیر سے ملو گے محبت پڑے گی. فرمایا یہ تجھ سے تو نہیں نہ کہا تھا، یہ اوروں کی بات اپنی طرف نہ لے جایا کر، یہ تو کسی اور سے کہا تھا. تو وہ ہے کہ میں تجھے دیکھتا ہوں میرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے، میرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے. اللہ اکبر. حاضرین محترم، یہ ابو بکر وہ ہیں جو اللہ کے بھی محبوب ہیں اور محبوب کے بھی محبوب ہیں. اور اللہ نے پھر انعام اور اکرام یہ عطا فرمایا ہے کہ قرآن بے شمار جگہ متقین کی بات کرتا ہے، مگر ابو بکر کو اتقا کہا گیا ہے. متقی ہونا اور ہے اور متقین کا ایمان ہونا اور ہے. لقب قرآن مجید کے اندر صدیق کا براہ راست مالک عطا کر رہا ہے. یہ کس وجہ سے؟ محبوب کی غلامی کی وجہ سے.
جو مصطفیٰ پہ فدا ہو جائے وہ دونوں جہاں میں روشن ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے، اور آخر میں انعام اور اکرام اللہ نے یہ عطا کیا ہے۔ زندگی محبوب کی غلامی میں گزر گئی، اللہ اکبر، زندگی گزر گئی۔ حاضرین، لمحہ آیا آخری، جانے کا ویلا آیا، جانے کا ویلا آیا، تو اب موت میں بھی اتباع رسول کی آرزو اور خواہش ہے۔ ویلا آخری آ جائے تو محبوب کی اتباع میں موت آئے، شہر مدینہ میں موت آئے۔ آئے ہائے حاضرین محترم، یہ شہر مدینہ وہ ہے کہ جہاں عاشق اور دیوانہ چلا جائے تو وہ کہتا ہے میری روح تو نکل جائے مگر یہاں سے میں خود باہر نہ جاؤں، یہاں سے خود باہر نہ جاؤں۔ یہ میں نے بہت سارے علماء سے سنا ہے یہ جملہ کہ جو مکے اور مدینے میں کبوتر ہیں نا، سنے نبی کے اس گنبد خضرا کے سائے میں دائیں بائیں گھومتے ہیں، جب ترکیوں نے نئی تعمیرات مسجد نبی شریف کی اور روزہ مبارک کی شروع کی، ان کبوتروں کو وہاں سے نکالنا چاہا مگر وہ نہ جائے، بڑا زور لگا، ان کے دانے بند کر دیے، پانی بند کر دیا، مگر کبوتر نہ نکلے۔ اب وہ انہیں کو دور نہیں کرنا چاہتے تھے، کام کے لیے کرنا چاہتے تھے۔ پھر ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس گئے تو کہا آپ تو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کریں کہ آقا انہیں کچھ وقت کے لیے اجازت کہیں گے، دور چلے جائیں، جب کام ختم ہو جائے پھر آ جائیں۔ اور جب کام شروع ہوتا کبوتر صبح چلے جاتے، شام جب کام کی چھٹی ہوتی تو کبوتر واپس پلٹ کے آ جاتے۔ اور اگر کوئی بندہ مدینے کے کبوتر کو وہاں سے نکال کے باہر لے جانا چاہے، حدود مدینہ سے باہر جاتے ہوئے یہ اینی راوی اور سکہ راوی احباب کہتے ہیں حدود مدینہ سے باہر نکلتے ہی وہ پرندہ پھڑک کے جان دے دیتا ہے مگر باہر نہیں جاتا۔ باہر اس لیے تو میرا کھڑی کا تاجدار اس بخت اور قسمت والے کبوتر کی شان یوں بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن پچھیا اور کبوتر کھولا تو رات دن کی کھاتا ہے کبوتر آخیا میں روزہ یارو تک کے ہی رجے جاتا ایک دن پوچھیا میں کبوتر کھولو تمہارے روزے اجاری چنگے اور بخت میں اور تیری پاک نبی نہ لے حاضرین، ابو بکر صدیق جانے کا ویلا آیا، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ سے کہا کہ میرے آقا کا کفن کے کپڑے کتنے تھے؟ ہائے ہائے، وہی کہا گیا کہ ایک نیا لے لینا، ایک میری یہ دو چادریں جو ہیں انہی کو دھو کے پہنا دینا۔ اور وہ ویلا آ گیا۔ یہ روایت میں نے پڑھی ہے حاضرین کہ حضرت علی سے کہا جن ہاتھوں سے غسل مصطفیٰ کو دیا تھا مجھے بھی دے دینا۔ غسل بھی ہو گیا، کفن بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں جب قبر تیار ہو گئی محبوب کی قبر انور کے ساتھ، مجھے کہنے دو حاضرین، وہ قبر دنیا کی قبر نہیں تھی بلکہ جنت کا باغ تھی، جنت کا باغ تھی۔ حضرت علی نیچے اترے اسے تھوڑی سی صاف کرنے کے لیے، تو راوی کہتے ہیں صحابہ حضرت علی رونے لگ پڑے، سارے کتاب رو رہے ہیں۔ صحابہ نے سمجھا اور حوصلہ دیا علی صبر کرے، صبر کرے۔ علی نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔ علی کیا دیکھ رہے ہو؟ فرمایا آج دیکھ رہا ہوں کملی والے ابو بکر کی قبر خود اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔
کہ ابو بکر تو نے میرے لیے کار صاف کی تھی، آج میں تیرا مزار صاف کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس سے بڑا وقت اور کیا ہوتا، کیا مول ملتا، کیا قیمت ملتی۔ ہائے ہائے حاضرین، کہا میری نیت رکھنا اور مصطفیٰ سے کہنا سونے آیا ہے جوڑے اٹھانے والا، غاروں میں بیٹھنے والا، گود میں سر رکھ کے جلوے لوٹنے والا۔ آج اس کی خواہش و تمنا ہے کہ ادھر عالم برزخ میں بھی جوڑوں میں جگہ مل جائے تو گنبد خضرا سے آواز آئی، لوگ جو باتیں کرتے رہے۔ حاضرین قربان جاؤ، میرا نبی کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے۔ زندہ نبی کے مزار سے آواز آئی، حبیب کو حبیب سے ملا دو، حبیب کو حبیب سے ملا دو۔ اللہ اکبر، یہ شان، یہ مقام حضرت ابو بکر کے حصے میں آیا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک مجھ سمیت جتنے احباب نے آج کی مجلس کے سجانے میں دام دل میں حصہ لیا ہے، سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس محبت کی خیرات کا کچھ حصہ اللہ نصیب فرمائے۔ اور جتنے میرے بھائی، میری بہنیں، میری بیٹیاں سننے نبی کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہی ہیں، اللہ ان دونوں جہاں کی، مکہ پاک اور مدینہ پاک کی، ادھر کعبہ ہے ادھر کعبے کا کعبہ ہے، کعبے کی بھی حاضری قبول ہو، کعبے کے کعبے کی بھی اللہ حاضری قبول فرمائے۔ جائیں خالی مگر مڑ کے آئیں تو اللہ مالا مال فرما دے، مالا مال فرما دے، مالا مال فرما دے، مالا مال فرما دے۔ ہائے ہائے مالا، میں بات ختم کر رہا ہوں انہی جملوں کے ساتھ، میرے بھائی نے مجھے حکم کر دیا ہے۔ حاضرین بس انہی جملوں کے ساتھ، اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ میری گفتگو میں کوئی جملہ کوئی کلمہ میری زبان سے ایسا نکلا ہو جو اللہ رسول کی بارگاہ میں ناگواری کا باعث ہو، میں آپ سب کے سامنے علماء کے جوڑوں میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہوں اور معافی کا طلبگار ہوں، اور جو صحیح ہے مال کا اسے قبول فرما لے۔ ہائے ہائے، میں نے کہا یہ زائرین اس نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جن کی شان